بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مہمان نوازی کے بارے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ کس طرح سے مہمان نوازی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اور کیسے ہمیں نبی کی اقتداء کرنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں مہمان نوازی کے سلسلے میں کیا تعلیمات آئی ہیں آج آپ کو بتائیں گے۔ اس دنیا میں ہر آدمی ہر انسان کسی نہ کسی کا کسی وقت مہمان ضرور بنتا ہے، اس لیے مہمان نوازی کو سوسائٹی کے نظام میں مبادلہ اخلاق کا نام دینا زیادہ موزوں ہے، یعنی تبادلہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہمان نوازی ہوتی رہتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کل وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، ہم جب اس کے مہمان ہوں گے۔ مہمان نوازی کا تذکرہ گزشتہ آسمانی مذاہب کے اخلاق میں بھی ملتا ہے، اور یہ ایسے اخلاق ہیں کہ جس میں دنیا کی ہر قوم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سورہ ذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لے کر آئے، پھر اسے مہمانوں کو پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جب دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں تو پھر دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آپ خوفزدہ نہ ہوئیے، کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دی اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 24 سے 28 تک۔ اسلام نے مہمان نوازی کے اس فرض کو مزید اہمیت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جسے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ اور چونکہ جب کوئی مہمان بنتا ہے تو بسا اوقات میزبان اپنے ضروری کام تک کو چھوڑ کر مہمان نوازی کی خدمت میں لگا رہتا ہے، نیز اسے اپنے بہت سے ضروری کاموں میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جب کسی کے ہاں بے وجہ مفت کھانا انسانی اور اسلامی غیرت کے منافی ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ جہاں میزبان کو مہمان کی تعظیم و تکریم اور خاطرداری و تواضع کی ہدایت کی گئی ہے، وہاں مہمان کو بھی آگاہ کر دیا جائے کہ وہ بلا وجہ کسی دوسرے کے دسترخوان سے حد سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا، مہمان کا جائزہ ایک دن رات ہے، یعنی ایک دن ایک رات، ایک دن مکمل مہمان کا یہ انعام ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، اس کا خاطر تواضع مہمان نوازی کی جائے۔ اور مہمان 3 دن کی مہمانی ہو سکتی ہے، مہمانی 3 دن کی ہے، اس سے زیادہ مہمان پر صدقہ ہوگا، اور یعنی 3 دن سے اگر زیادہ رہا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں اتنی مدت ٹھہر جائے کہ اس کو حرج اور مشکلات و پریشانی میں ڈال دے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الادب میں علامہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور رقم الحدیث ہے 1726۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس میں مہمان کا ایک دن ایک رات اس کی خاص خاطر مہمان نوازی، اس کے بعد 3 دن زیادہ مہمان ٹھہر سکتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ صدقہ ہوگا اس کے حق میں، اس لیے اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت مقداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، لیلۃ الضیف واجبۃ فإن أصبح بفنائه فهو دین علیہ فإن شاء اقتضى وإن شاء ترک۔ کہا کہ ایک رات کی مہمانی تو واجب ہے، پھر اگر مہمان کسی کے یہاں ایک دن سے زیادہ رک جائے تو مہمانی اس پر قرض ہے، چاہے وہ لے لے چاہے وہ چھوڑ دے۔ یعنی یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا صحیح ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، کتاب الادب میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کی بارگاہ میں عرب کے مختلف اطراف اور صوبوں سے لوگ جوق در جوق آتے اور آپ خود بنفس نفیس ان مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ بھی حاضر ہوتے آپ کے پاس بغیر کچھ کھائے پیے واپس نہ جاتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ یہ شمائل محمدی کے اندر لکھا ہوا، شمائل ترمذی کتاب جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ان کی نظر ہو جاتا اور تمام اہل خانہ فاقہ کرتے، جو کچھ گھر میں تھا وہ مہمان کو کھلا دیا اور سارے لوگ بھوکے رہ گئے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا، جسے اپنے اہل خانہ کے خاطر دودھ نکالا تھا، میں نے اس کا دودھ پیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے کہا، نبی تو لیلۃ کما بتنا البارحۃ جیاعا، اور کہنے لگے کہ ہم نے رات ویسے ہی بھوک کے عالم میں گزارنی ہے جیسے گزشتہ رات بھوک سے ہم نے رات گزاری ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں صحیح لغیرہ ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی مہمان کی وجہ سے فاقہ کشی ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان خانے میں کافر و مسلمان کا امتیاز نہیں تھا، مسلم و کافر سب ہی آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے اور آپ یکساں ان کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے ایک بکری دھوئی گئی، یعنی دودھ نکالا گیا۔ مہمان نے اس کا دودھ پیا، پھر دوسری بکری کا دودھ نکالا، اس کا دودھ بھی اس نے پی لیا، پھر تیسری بکری کا دودھ نکالا، اس کا بھی دودھ اس نے پی گیا۔ اس طرح وہ ایک ایک کر کے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دینے کا حکم دیا۔ اس نے ایک بکری کا دودھ پیا، نوش فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دوسری بکری دودھ نکالا گیا، لیکن وہ اس دوسری بکری کا دودھ پورا نہیں پی سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یشرب فی معٍ واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء۔ فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے، ایک آنت سے کھاتا ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا اور پیتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5397۔ اور جب اہل حبشہ کا وفد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاں ان کو مہمان اتارا اور خود بنفس نفیس ان کی خدمت کی، جیسا کہ الشفاء بتعریف احوال المصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بالکل عام تھی۔ آپ ہر حالت میں اپنے مہمانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھوک سے نڈھال ہو جاتا تو آپ کے ہاں مہمان بن جاتا اور آپ بھرپور اس کی خاطر تواضع فرماتے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرے 2 ساتھی اس قدر تنگ دست تھے کہ شدت بھوک سے ہماری سماعت اور بینائی جاتی رہی۔ ہم لوگوں نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کیا تاکہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں اور پیٹ کی آگ بجھا دیں، لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ چنانچہ ہم لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور وہاں 3 بکریوں کو دکھا کر فرمایا کہ ان بکریوں کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص دودھ دوہ کر اپنا حصہ پی لیا کرتا تھا۔ یہ خلاصہ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الاشربہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 2055۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقر و فاقے کی درد انگیز داستان یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن شدت بھوک سے نڈھال ہو کر شاہراہ پر اور عام سڑک پر آ کے بیٹھ گیا۔ وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کا متعلق دریافت کیا، اور میرے پوچھنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلا دیں، لیکن وہ گزر گئے اور میری حالت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہاں سے گزر ہوا، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی نتیجہ نکلا جو ابوبکر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور حقیقت حال کو بھانپ کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ گھر پہنچے تو ایک دودھ کا پیالہ نظر آیا جو بطور ہدیہ کہیں سے آیا تھا۔ آپ نے دیگر اصحاب صفہ کو بھی بلوایا اور ہم سب کو دودھ پلایا۔ اور یہ داستان لمبی سی لکھی ہوئی ہے کتاب الرقائق امام بخاری کی کتاب صحیح میں، اور حدیث نمبر ہے 6452، اور ترمذی کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی مزید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام اصحاب صفہ کو بلایا تو کہا کہ سب کو دودھ پلاؤ، تو ابوبکر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری تو جان نکل گئی، میں تو بھوک سے تڑپ رہا تھا، لیکن آپ نے سب کو دودھ پلانے کے لیے کہا تو میں سمجھا کہ میرے لیے دودھ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو آپ نے دودھ تمام اصحاب صفہ کو دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور لیکن پیالے کا دودھ جیسے تھا ویسے ہی بھرا رہا، اور سب کو پلانے کے بعد میں دودھ کا پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مجھ سے کہا، اب تم پیو پیٹ بھر کر۔ تو اس طرح تھے یہ واقعہ، جیسا کہ آپ نے سنا بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور دوستو، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنتا، لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جو اسے کھلاتے یا اس کو کچھ پیش کرتے۔ باری باری ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے، لیکن پانی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ پھر کسی صحابی کو مکلف کرتے کہ اس کی مہمان نوازی کرے، اور صحابہ کرام بھی انتظار میں رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہمان آ جائے، خدمت کا موقع مل جائے۔ اس لیے وہ خود کھانے کے شدید احتیاج کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان عام کو قبول کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس مہمان کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے ایک ایک آدمی کو بھیجا، لیکن سبھوں کے پاس سے جواب آیا کہ آج ہمارے پاس کوئی سوائے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، سوائے یعنی پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب کے گھروں سے جواب آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس آدمی کو کون مہمان بنائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، غالباً وہ صحابی حضرت ابو طلحہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی نے کہا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ وہ صحابی اس مہمان کو لے کر گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ بیگم نے کہا کہ ہمارے پاس صرف بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے۔ صحابی نے کہا، کھانا تیار کر کے چراغ جلا دو، اور بچے رات کو کھانا طلب کریں تو انہیں سلا دو، سمجھا بجھا کر۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ جب مہمان کے لیے دسترخوان لگ گیا تو وہ چراغ کے سامنے جب بیٹھے تو انہوں نے چراغ کو بجھا دیا اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے پھر مہمان سے کہا کہ کھانا کھاؤ، یہاں تک کہ وہ سیر ہو کے کھا لیا۔ میاں بیوی نے مہمان کو یوں محسوس کرایا
کہ وہ بھی دونوں اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں بھوک ہی کی حالت میں رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم دونوں نے جو کام رات میں مہمان کے کھلانے کے لیے کیا ہے وہ طرز عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ خود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گو خود کتنی ہی سخت حاجت مند ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کو بخیلی سے بچایا، گویا وہی کامیاب اور بامراد ہوا۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ غرض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کو بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی ہوتا تھا اس سے ان کی تواضع فرماتے۔ آپ صرف کھانے پینے کی حد تک ہی اپنے مہمانوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے دوسرے معاملات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ جب مہمان سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ تو دوستو اس طرح سے ابو داؤد کی حدیث میں اس طرح بیان اور بھی آیا ہے۔ مزید کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ میں دل کی خوشی کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے، کیونکہ یہ مہمان اللہ کا ہوتا ہے جو آپ کے گھر برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔